ہیں میرے عزیزو، حالات ایسے کیا پیش آئے کہ یہ کربلا کا واقعہ رونما ہو گیا، حالات ایسے کیسے آ گئے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حالات حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد سے خراب ہو گئے، بہت خراب، حالانکہ اس سے پہلے ہی خراب ہو گئے تھے۔ آپس میں جنگیں ہوئی، خانہ جنگیاں ہوئی، ایک دوسروں کی لڑائیاں ہوئی، میں ان سب کی طرف نہیں جاتا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ نے خلافت کا اعلان کیا، اور ان کی خلافت سن 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال تک چلی، اور 20 سال تک دمشق سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت قائم کی، اور یہ چلتی رہی۔ اس دوران بہت سارے فتوحات بھی ہوئے، اسلامی سلطنتیں بڑھتی بھی رہیں، ان کا انتقال ہوا۔ اب جو معاملہ خراب ہوا وہ یہاں سے ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید تھا، وہ تھے صحابی رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی لگتے ہیں رشتے میں، حضور کی زوجہ ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے، اسی لیے حضرت امیر معاویہ کو امت کا ماموں بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی ہیں۔ امیر معاویہ کا جو بیٹا تھا وہ ناہنجار تھا، وہ صحیح آدمی نہیں تھا، فاسق و فاجر تھا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ ان کی زندگی میں اس کا فسق و فجور ظاہر نہیں تھا، ان کی زندگی میں باپ جب تک تھے اس کی برائیاں، اس کی عیاشیاں ظاہر نہیں تھیں۔ جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، تخت پر یزید بیٹھا، یزید جیسے ہی خلافت قائم کر لیا دمشق میں، اور ملک شام والوں نے سب بیعت کر لیا، یزید کو حاکم مان لیا، اس کو خلیفہ امیر المومنین تسلیم کر لیا۔ لیکن جو صحابہ تھے، بڑے صحابہ، انہیں معلوم تھا اس کے حالات خراب ہیں، یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اس کا شراب پینا بھی ثابت تھا، اس کا نماز ترک کرنا بھی ثابت تھا، دن بھر اس کا بندروں سے اور جانوروں سے کھیلنا بھی ثابت تھا۔ یہ سب چیزیں جنہوں نے دیکھا ہے، کیا اسے اپنا حاکم تسلیم کر لیں گے؟ یہ ہمارا زمانہ نہیں ہے جو ہم کسی پاگل کو بھی حاکم تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہاں کسی ڈمرو بجانے والے کو بھی ہم بٹھا لیتے ہیں، گدھے کو بھی سر پہ بٹھا لیتے ہیں۔ یہ زمانہ نہیں تھا، وہ صحابہ کا زمانہ تھا، وہ تابعین کا زمانہ تھا۔ وہاں نماز ترک کرنے والے کو بھی حاکم نہیں بنایا جاتا۔ تو یہی معاملہ ہو گیا۔ یزید کی خلافت کا اعلان ہونے کے بعد صحابہ میں آپس میں یہ باتیں گردش کرنے لگ گئی کہ آخر اس کو کیسے تسلیم کیا جائے۔ اس وقت جو خلافت کے امیدوار تھے، جو اہل تھے، وہ اور بھی صحابہ تھے، جیسے مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت زبیر کے بیٹے، حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے، حضرت اسماء کے بیٹے حضرت عبداللہ، یہ مکہ میں تھے، وہ بھی خلافت کے اہل تھے۔ مدینہ طیبہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے، حضرت عباس حضور کے چچا کے بیٹے۔ یہ بڑے صحابہ موجود تھے اس وقت۔ لیکن یزید نہ صحابی ہے، نہ حضور کی زندگی میں کبھی رہا ہے۔ حضور کی وفات کے 15 سال بعد تقریباً وہ پیدا ہوا ہے، 25 ہجری میں۔ اس کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ظاہر سی بات ہے معاملات خراب ہو گئے۔ اب یزید نے طاقت کے بل بوتے، اپنے سورس کے بل بوتے اپنی خلافت کو قائم کرنا شروع کیا۔ اب اسے خطرہ جو تھا وہی مکہ سے تھا، مدینے سے تھا، اور کوفہ سے تھا۔ کوفہ میں حضرت علی کے چاہنے والے بہت لوگ تھے۔ کوفہ حضرت علی کے محبین کا ایک مرکز تھا پہلے سے، اگرچہ ان لوگوں نے پہلے بھی دھوکہ دیا ہے۔ حضرت علی کا انتقال بھی کوفہ میں ہوا، حضرت امام حسن کا بھی زہر دیا گیا کوفہ میں، یہ سب حالات ہوئے۔ لیکن وہاں چاہنے والوں کی کثرت بھی بہت تھی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج بھی چاہنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن کچھ غداری کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو آج بھی کوفہ سے جوڑا جاتا ہے کہ کوفی تو نہیں ہے، یہ مسل مشہور ہو گئی ہے۔ تو امام حسین مدینہ میں تھے، عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھے۔ یہ ان جگہوں پر سے خطرہ لاحق تھا، کس کو؟ یزید کو، کہ اگر یہ لوگ بغاوت کر گئے، یہ لوگ اگر میری خلافت کو تسلیم نہیں کیے، تو ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ان کی طرف چلا جائے گا،
اور پھر میری خلافت کو قائم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اس کے جتنے مشیر تھے وہ سب کے سب عیاش قسم کے تھے. ایک بات یاد رکھیں, کبھی حاکم ڈینجر بنتا ہے تو اس کے مشیروں کی وجہ سے. مشورے دینے والے اگر بہت خطرناک ہوں تو حاکم بھی بہت خطرناک بن جاتا ہے. ایسے اکثر ہوا ہے. تو یزید کے جو مشیر تھے وہ سب ظالم تھے, مشورے بہت بھیانک قسم کے دیتے تھے. ان کے مشوروں کی وجہ سے ہی تو کربلا ہو گیا. یزید فوج کی فوج بھیجتا رہا. حسین اعظم اس وقت تک مدینہ طیبہ میں تھے. سیدنا امام علی مقام مدینہ طیبہ میں تھے, ان کا گھر مدینہ میں تھا, اہل بیت خاندان سب مدینہ میں رہ رہے تھے. اب یزید نے اپنا گورنر وہاں پر مدینہ طیبہ میں مقرر کیا اور سب سے پہلے بیعت لینے کے لیے مدینہ بھیجا. اور وہاں کے گورنر سے کہا حسین کو بلاؤ, عبداللہ بن عمر کو بلاؤ, اور جو مدینہ میں بڑے صحابہ ہیں ان کو بلاؤ اور ان سے میری بیعت لے لو اور کہو کہ یزید امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے. گورنر کو جیسے ہی آرڈر آیا ان تینوں کو بلایا اس نے, اس میں امام حسین بھی تھے. گورنر نے کہا خلافت قائم ہو چکی ہے دمشق میں, آپ حضرات تسلیم کر لیں, آپ یزید کو خلیفہ مان لیں. حضرت امام حسین فوراً کھڑے ہو گئے. کیا تم مجھ سے ایسے کو خلیفہ ماننے کو کہتے ہو جس کی نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں, جو عیاش ہے, فسق و فجور میں مبتلا ہے, جو عورتوں کا دل دادا ہے؟ میں ہرگز تسلیم نہیں کرتا. آپ اٹھ کر کے چلے گئے. اس کے بعد جب یہ بات یزید کو پتہ چلی تو گورنر کو سخت آرڈر آیا کہ یا تو ان کی بیعت لے لو یا تو پھر ان کو قتل کر ڈالو. اتنا سخت حکم آیا تو جو گورنر تھا مدینے کا اس نے امام حسین کو بلایا اور کہا میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ میں سختی کروں, اور مجھے میری نوکری کی بھی فکر ہے. میں اگر آپ کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ نہ کروں تو یزید مجھے مار ڈالے گا, بیچ کا کوئی راستہ نکالیں. تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے, میں بیچ کا راستہ یہ نکالتا ہوں کہ میں مدینے سے نکل جاتا ہوں, میں مدینہ طیبہ سے ہی نکل جاتا ہوں تاکہ تجھے کوئی سختی وہ نہ کر سکے. اس نے گورنر نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. سیدنا امام حسین رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آتے ہیں. یہاں سے شروع ہوتی ہے داستان. اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں آؤ اب ہمارے لیے مدینہ تنگ ہو گیا ہے, یزید کی سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی, اس کے ظلم کی داستانیں اب رقم ہونا شروع ہو چکی ہیں. اپنے گھر والوں سے کہا ہم سب ہجرت کر رہے ہیں مدینہ طیبہ سے. سب نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مکہ مکرمہ جائیں گے, وہاں جا کر کے حرم کعبہ میں رہیں گے. حرم کعبہ میں کوئی جنگ و جدال نہیں کر سکتا, قتل و قتال نہیں کر سکتا, حرم کعبہ میں جا کر رہیں گے. آپ اندازہ کریں رسول پاک نے ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آباد کیا. ان کے نواسے کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے کہ انہیں مدینے سے ہجرت کر کے مکہ جانا پڑ رہا ہے. رات کے وقت اپنے گھر والوں کو اٹھایا اور جتنے لوگ تیار ہوئے ہیں اس میں اپنے عزیز خاندان کے لوگ تھے. مدینے سے پہلے کچھ ہی لوگ تیار ہوئے. آپ کی 2 بیویاں ساتھ میں تھیں, آپ کے شیرخوار بچے حضرت علی اصغر, آپ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر, آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم اور آپ کی بھتیجی اور آپ کی اپنی بڑی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ سب گھر والوں کا ایک قافلہ نکلا. پہلے تو یہ لوگ 12-15 کی تعداد میں تھے اور صبح کا وقت تھا جب مدینے سے یہ قافلہ نکلنے کو تیار ہوا. روضہ رسول پر میرے آقا کی بارگاہ میں امام حسین آئے. میرے عزیزو اب پھر یہاں سے حالات ہمارے بے قابو کر جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بار کے بیانات میں اب ہم رونے دھونے کو فوقیت نہ دیں. غم حسین تو تڑپاتا ضرور ہے لیکن ہم اپنے جذبوں کو جوان رکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اب حسینی کردار ادا کرنے کا وقت آ جائے. ہمارے جوانوں میں پھر وہ غیرت بیدار ہو جائے کہ ہم دین کی خاطر ہر مصیبت کو اور مشقت کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں. حسین اعظم روضہ رسول پر آئے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور درد بھری آواز سے کہا یا رسول اللہ یا ابتا, اے میرے باپ. حضور کو اکثر وہ ابا کہہ کر کے ہی پکارتے تھے. میرے آقا کی بارگاہ میں پکار کر کے کہا آپ کے مدینے سے مجھے
निकलना पड़ रहा है, मेरे लिए मदीना तंग कर दिया गया, मेरे छोटे बच्चे लेकर के मैं रवाना हो रहा हूँ। ये कैफियत तो मेरे आका ही जाने। कब्र अतहर से उस हुसैन को रुखसत होता हुआ देखकर मेरे आका पर क्या गुजर रही होगी, जिसके गर्दन को मेरे आका ने बोसे लिए, जिसको सूंघा करते थे, जिसको दोष पर बिठाया करते थे, जिसको सजदों पर अपनी पुश्त पर बिठाया करते। उस हुसैन की रुखसती यकीनन गम का माहौल तो था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर से निकलकर सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो जन्नतुल बकी में दफन थी, उनके रोज़े पर आए। अपनी माँ की तुरबत पर आपने लिपट करके रोया और रुखसती की इजाज़त मांगी और कहा, आपका हुसैन अगर मदीना छोड़ रहा है तो सिर्फ इसलिए कि रसूलुल्लाह का ये मदीना खून से आलूदा ना हो, मुसलमानों का खून ना बहे। मैं मुसलमानों का खून बहना नहीं देखना चाहता और मदीने की हुर्मत को पामाल होने नहीं देना चाहता, मुझे इजाज़त दी जाए। हुसैन आज़म ने अपनी माँ से इजाज़त ली, अपने छोटे बच्चों का एक काफिला लेकर निकल पड़े। मेरे अजीज़ों, घर वालों का काफिला जब मदीना छोड़ रहा है, क्या कैफियत होती है। हम जैसे निकम्मे, हम जैसे गुनहगार सिर्फ 7 दिन या 8 दिन के लिए उम्रे पर मदीने जाते हैं तो छोड़ने का दिल नहीं चाहता। मदीने से रुखसत होते हैं तो आंसुओं की कतारें लग जाती हैं। कभी हम रोज़े को देखते हैं, कभी हम बस में आगे का सफ़र देख रहे होते हैं। मदीने की सरहदें निकलने तक दिल बार बार हिचकोले खाता रहता है कि मदीना छूट रहा है, मदीना छूट रहा है। हम तो तमन्ना ये लेकर के जाते हैं कि काश मदीने में मौत आ जाए, मेरे आका के कदमों में दफन होना नसीब हो जाए। लेकिन जब रुखसती का वक्त आता है, पूछो हाजियों से क्या कैफियत होती है, उम्रा करने वालों से पूछो। मदीने से जब रुखसत होकर के आते हैं, मैंने खुद देखा है, हाजी कभी खंभों को पकड़ रो रहे होते हैं, कभी दरवाजों को पकड़कर, कभी चिमट करके और बोसे दे करके रुखसती ले रहे होते हैं। हुसैन आजम का क्या हाल होगा, जिनका बचपना उस मदीने में गुजरा है, जिन्होंने रसूलुल्लाह को नमाजें पढ़ाते वहां देखा है, मेरे आका को अल्लाह की कुरान की आयतें सुनाता हुआ उन्होंने वहां देखा है, हदीसें मेरे आका की उन्होंने सुनी है, जिनका खेलना कूदना उस मदीने तैयबा में गुजरा है, जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आया करते, जिब्राइल उनके घर उतरा करते। ये सारी यादें छोड़ करके हुसैन आज़म हिजरत कर रहे थे। मेरे अजीज़ों, हिजरत मामूली चीज़ नहीं है, ये अल्फाज में बयान भी नहीं हो सकती। आप अपने घर बैठे हैं, अल्लाह आपके घरों को सलामत रखे। मैं जानता हूँ घर को छोड़ने की कैफियत क्या होती है। हम जब अपने घर छोड़कर दूसरी जगह खिदमत इस्लाम के लिए भी जा रहे होते हैं, मुझे याद है वो बात, जब पढ़ने के लिए हम बचपन में मदरसे जा रहे होते तो पूरा सफ़र ट्रेन में रोते हुए जाते थे। कभी माँ की शक्ल सामने आती, कभी बाप की शक्ल, कभी दोस्त याद आते, कभी भाई याद आते। हम जाने के 1 महीने तक वहां रोते रहते थे। हमें मालूम है घर को छोड़ने की कैफियत क्या होती है। और वो हुसैन आज़म अपने उस मदीने रसूल को छोड़कर जा रहे थे, जहां उनकी हजारों यादें थी, जहां उनकी हजारों यादें मेरे आका से वाबस्ता थी। हुसैन आज़म की हिजरत पर लाखों सलाम। उन्होंने अगर हिजरत किया भी है तो दीन मुस्तफ़ा के लिए किया है। ऐ जवानों, तुम सब इस बात को याद रख लेना, अगर मुस्तफ़ा के दीन पर कभी आँच आए, अगर वतन छोड़ना पड़े, हिजरत करना पड़े, तो हिजरत को भी हम बर्दाश्त कर सकें। इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए जिसने हिजरत किया, वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो अल्लाह की राह में हिजरत किया, अगर बीच रास्ते भी उसकी मौत आ जाए, अल्लाह उसका अजर तैयार कर रखा है। हिजरत का बड़ा अजर और सवाब भी है। मेरे अजीजों, दीन मुस्तफ़ा के लिए ये उठाया हुसैन आज़म ने सारा कष्ट, सारी मुसीबतें, सारी मशक्क़तें, यहाँ से निकल करके मक्का मुकर्रमा का सफ़र किया। मक्का मुकर्रमा जब पहुँचे, इमाम आली मकाम, ये शाबान का महीना था और शाबान के बाद ठीक रमज़ान आने वाला था। मक्का वालों ने इस्तकबाल किया और अच्छे से सारे लोग मिलने जुलने लगे और कहा, अच्छा किया आपने यहाँ तशरीफ़ लाए, अमन व अमान के साथ रहें। यहाँ तक तो मामला सब ठीक ही था। इमाम हुसैन अगर मक्का ही में रह जाते, वहीं पर तवाफ़ काबा, हरम काबा में मुकीम रहते तो कुछ होना न था। लेकिन क्या करें, कुदरत का लिखा हुआ वो गालिब आकर रहेगा। इनकी शहादत अचानक नहीं हुई है मेरे अजीज़ों। हुसैन आज़म की शहादत उनके बचपन में ही मशहूर हो गई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा, हज़रत उम्मे सलमा अपनी ज़ौजा के पास एक शीशी में थोड़ी सी मट्टी ला करके देते हैं और कहते हैं, ए उम्मे सलमा, जिब्राइल मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत आपके इस नवासे को
ایک جگہ پر قتل کر دے گی اور خون بہا دے گی۔ میں رونے لگا تو جبرائیل اس جگہ کی مٹی بھی لا کر مجھے دے گئے۔ سلمہ کہتی ہیں میرے آقا نے وہ مٹی مجھے دی اور کہا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا اے سلمہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرا نواسہ شہید ہو گیا۔ یہ کب میرے آقا نے بشارت دی تھی؟ جب حسین اعظم کی عمر ابھی 5 سال کی تھی۔ 5 سال کی عمر میں ہی ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا، جو اپنے نواسے کی 50 سال بعد ہونے والی شہادت کی خبر دے رہے ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نبی ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور قدرت کا لکھا غالبانہ تھا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، بیچ رمضان میں کوفہ والوں نے خط لکھنا شروع کیا۔ یہ کوفہ شہر ہے کیا؟ یہ سارا ماجرا یہ کوفہ میں آ کر کے اٹکتا ہے۔ کوفہ والے ایک ایسا شہر ہے جس کو تقریباً 14 یا 16 ہجری میں بسایا گیا تھا، اور ان لوگوں کی فطرت میں اس طرح عیب نکالنا یا فوراً کسی کا ساتھ چھوڑ دینا یہ دغا بازی پہلے سے رہی اور شاید آج تک بھی ہوگی، آج تک بھی رہی ہو۔ کوفی لوگ اس طرح کی دغا بازیاں کرتے رہے، لیکن وہ شیعان علی میں سے تھے، حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو حضرت امام حسین کا مدینے سے ہجرت کر کے مکہ آنا جیسے ان کو پتہ چل گیا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں مانی، تو کوفہ والے بھی یزید کو نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہو گیا ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے، ہم خط لکھ کر کے حسین اعظم کو یہاں بلاتے ہیں، کوفہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خلافت کا اعلان کر دیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے یزید کو بھی ختم کر دیں گے، اور ساری جگہوں پر ایک ہی خلافت قائم ہوگی، اور وہ ہوگی حسین اعظم کی خلافت۔ کوفہ والوں نے یہ سوچ کر کے خط لکھنا شروع کیا اور حضرت امام حسین کو کہا ہم آپ کے باپ کے وفادار ہیں، آپ کے بڑے بھائی کے وفادار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ خط پہلے 5-6 خط آئے، آپ نے دیکھا اور رکھا، صحابہ سے مشورہ کیا، سارے صحابہ نے انکار کیا، آپ کوفہ نہ جائیں۔ آپ کے والد گرامی وہیں انتقال کیے، وہیں مارا گیا آپ کے والد حضرت علی کو، اور امام حسن کو زہر دینے والوں میں بھی وہی لوگ تھے، اب آپ نہ جائیں۔ تو مشورہ ایسے ہی ہوتا رہا، ٹلتا رہا، خط پہ خط آتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 56 خط ایک ساتھ آئے، بعض روایات میں کئی 100 خط آئے جس میں سب مہریں تھیں، سائن تھی، دستخط تھے، اور اس میں اخیر میں یہ خط آ گیا اے حسین اعظم اگر آپ نہیں آتے اور قیامت کے دن ہم سے سوال ہو گیا کہ تم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کیوں کی، تو ہم کوفہ والے کہیں گے اے اللہ ہم نے رسول اللہ کے نواسے کو بلایا تھا، وہ نہیں آئے، اس لیے ہم نے یزید کی بیعت مان لی۔ حسین اعظم کو یہ بات بہت لگ گئی، کہا ان لوگوں نے تو ایسی بات رکھ دی ہے، قیامت کے دن اگر مولا مجھ سے سوال کر لے کہ حسین تم اہل تھے خلافت کے اور لوگ بلا بھی رہے تھے، تم نے ان کو یزید جیسے فاسق و فاجر کے حوالے چھوڑ کر مکہ میں امن و امان کیوں لے لیا؟ تمہیں جانا چاہیے تھا، میں کیا جواب دوں گا اللہ کی بارگاہ میں؟ تو حضرت حسین سارے لوگوں کے مشوروں کو رکھتے ہوئے خود اٹھ جاتے ہیں۔ یہ رمضان بھی ختم ہوا، حج کا موسم قریب آ چکا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں اب میں کوفہ جاتا ہوں۔ پھر بعد میں اصرار ہوا، منع ہوتا رہا، پھر صحابہ کی ایک رائے بیچ میں نکل آئی، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ایسا کریں آپ کے جو معتمد ہیں جو بہت خاص ہیں ان کو آپ بھیجیں، اور اگر وہ آپ کو کہہ دیں کہ یہاں حالات ٹھیک ہے تو آپ چلے جائیں۔ تو امام حسین نے اپنے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے چچیرے بھائی تھے، حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی تھے، بڑے معتمد تھے، سفر میں ہمیشہ ساتھ رہتے۔ اچھا یہ بھی میں بتاؤں، امام حسین جب مکہ آئے تو الگ الگ علاقوں سے سب ہجرت کر کے اس قافلے میں شامل ہو گئے تھے، تب جا کر کے یہ قافلہ 82 لوگوں کا ہو گیا تھا۔ جو 82 کی تعداد آپ سنتے ہیں یہ دھیرے دھیرے بیچ بیچ میں ملتے آئے۔ تو امام حسین نے حضرت امام مسلم کو بھیجا کہ آپ جائیں کوفہ اور وہاں جا کر کے آپ خط لکھیں، اگر حالات صحیح ہوں گے تو میں اپنے قافلے کو لے کر کوفہ آ جاؤں گا۔ امام مسلم نکلے اور جب وہ راستے میں گئے تو کچھ لوگوں سے راستہ پوچھتے ہوئے کوفہ تک پہنچے۔ میں بہت مختصر سے حالات بیان کر رہا ہوں میرے عزیزو۔ امام مسلم جب کوفہ آئے تو کوفہ والوں نے بہت شاندار استقبال کیا، بڑا شاندار استقبال کیا، اور اس کے بعد آپ کو گورنر ہاؤس میں لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد نعمان بن بشیر نام سے جو وہاں گورنر تھے ان کو ہٹایا گیا۔ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں 12,000 کوفیوں نے بیعت کیا۔
रोज सुबह शाम आपके इर्द गिर्द भीड़ लगी रहती थी, लोग चाहने वालों की कसरत थी। इमाम मुस्लिम ने देखा कूफा वाले सच्चे अकीदतमंद हैं, सच्ची मोहब्बत वाले हैं, तो इमाम हुसैन को उन्होंने खत लिख दिया, हालात सब अच्छे हैं, आप तशरीफ ले आएं। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने जब ये हालात देखकर खत लिखा, अचानक मामला पलट गया। कैसे? यजीद को खबर दी गई कि इमाम मुस्लिम वहां कूफा पहुंचे हैं, हुसैन की तरफ से वकील बनकर और बैत ले रहे हैं तुम्हारे खिलाफ वो खिलाफत का ऐलान करने वाले हैं। यजीद ने पूछा क्या किया जाए? कहा गया, उससे मशवरा देने वालों ने कहा नौमान बिन बशीर जो वहां के गवर्नर हैं वो नरम दिल हैं, या तो फिर वो खुद ही ये काम करा रहे होंगे, उनको हटाओ, एक सख्त किस्म के आदमी को वहां भेजो। पूछा गया कौन हो सकता है ऐसा सख्त आदमी? तो सारे लोगों ने उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का नाम लिया, जो एक जानिया का बेटा था और बड़ा ही सख्त किस्म का आदमी था, रहम नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इब्ने जियाद ये बसरा में रहता था। यजीद ने उसको गवर्नर बनाकर कूफा भेजा। वो चोरी से कूफा में आया, गवर्नर हाउस में दाखिल हो गया। रात के वक्त आया, कूफा वालों को मालूम नहीं हुआ। अचानक आते ही उसने गवर्नर हाउस पर खड़े होकर ऐलान किया, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन यजीद की तरफ से गवर्नर बनकर के आया हूं, नौमान बिन बशीर भी नहीं, मुस्लिम बिन अकील भी नहीं, अब तुम सब के सब यजीद की बैत करो। सब लोग भड़क गए, बिफर गए, सब गवर्नर हाउस का अहाता किए। लेकिन ये चालाक अय्यार आदमी ने कूफा के मुअज़्ज़ज़ खानदानों में से कुछ लोगों को गिरफ्तार करके अपने गवर्नर हाउस में बंद किया था, और 10-12 लोग ऐसे थे जिनको कैद करके रखा था। इमाम मुस्लिम के साथ 10,000 लोग आए, गवर्नर हाउस के अतराफ घेरा किया। तो मुस्लिम बिन अकील की इस कैफियत को देखकर उस इब्ने जियाद ने यहां पर जो मौजूद जो 12 लोग थे इनको छतों पर खड़ा किया और कहा तुम्हारे खानदानों को हटने का हुक्म दे दो, जो भी मुस्लिम बिन अकील के साथ हैं उनसे कह दो कि वो सब घर चले जाएं, वरना मैं तुम सबका कत्ल कर दूंगा। वो डर गए, छत पर खड़े होकर अपने अपने खानदानों से कहने लगे तुम सब के सब छोड़ दो, चले जाओ, इब्ने जियाद सख्त आदमी है, यजीद की फौज आ सकती है, फला फला। उनकी बातों में आकर के खानदान बिखरते चले गए। इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ने लगे। इतना होने के बाद कल की सुबह जो आती है, इमाम मुस्लिम बिन अकील फजर की नमाज में हाजिर होते हैं तो देखा आपके पीछे आपके बच्चों के सिवा कोई नहीं है, कूफा वाले कोई नहीं है। ये वक्त का बड़ा आलमिया है जब किसी इमाम वक्त को छोड़ दिया जाता है। अजीज़ान गिरामी, ये वक्त हमेशा आता रहता है और हमें बताता रहता है लोगों के छोड़ देने से दीन रुकता कभी नहीं है। अगर कूफा वाले धोखा किए थे इमाम मुस्लिम के साथ तो दीन खत्म कभी नहीं हुआ। धोखा किया और लानत क़यामत तक अपने सरों पर ले लिया, लेकिन दीन तो फलता फूलता ही रहा। आज भी मैं कहता हूं दीन का काम अगर तुम करने के लिए खड़े हो गए, अगर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो वो लानत का शिकार होगा। दीन तो कभी नहीं रुकेगा, तुम्हारे साथ दीन का नाम क़यामत तक रहेगा। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तन्हा पा करके एक हानी बिन उरवा नाम से शख्स थे, वो बड़े मुअज़्ज़ज़ थे, उन्होंने पनाह दिया अपने घर में। इब्ने जियाद को खबर लगी तो हानी बिन उरवा 80 साल के थे, उनको बुलाया और गवर्नर हाउस में ऊपर से उन्हें ढकेल करके कत्ल कर दिया। जिन्होंने इमाम मुस्लिम बिन अकील को पनाह दिया था उनका कत्ल कर दिया। पूरे कूफा में बड़े बड़े लोगों का कत्ल करके लाशों को लटकाया। यही तो मॉब लिंचिंग की वीडियो जो की जाती हैं आज डराने के लिए, भय दिखाने के लिए, कि मुस्लिम बिन अकील के साथ यही किया गया था। बड़े बड़े सरदारों का कत्ल करके उनकी लाशों को लटका करके लोगों को डराया जाता था, देखो अगर तुम भी बाज नहीं आए यही हाल तुम्हारे साथ भी होगा, ऐसी लटकाई जाएगी लाशें। अजीज़ान गिरामी, जो हुसैनी होते हैं वह इस तरह की मॉब लिंचिंग से कभी डरते नहीं हैं, खौफ नहीं खाते हैं। आज भी यही किया जा रहा है, जगह जगह पर मुसलमानों को मार करके उनकी वीडियो वायरल की जाती है। खौफ ना खाना है मुसलमानों, जो मारे जाएंगे वो शहादत का मकाम पाएंगे इंशाअल्लाह, और जो जुल्मन कत्ल किए जाएंगे वो जामे शहादत नोश करेंगे, और बाकी रहने वाले खौफ अपने दिल से निकालें। अगर हमारे 1000 टुकड़े भी हो जाएं तो इस्लाम के दरख्त को कोई आंच नहीं आ सकती। इसकी हिफाजत तो अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर लिया। वो वक्त भी आया जब इमाम मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके इब्ने जियाद ने गवर्नर हाउस में
قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں واقعے کو بہت مختصر سے عرض کر رہا ہوں۔ دوسرے دن آپ کی شہادت کے بعد جو کوفہ کے حالات ہوئے وہ بہت خطرناک حالات، سب ابن زیاد کے ہو گئے، سب یزید کے ہو گئے۔ پھر امام حسین کو خبر دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ مظلوم امام، وہ میرے آقا کا سبط، وہ رسول اللہ کے نواسے، ان کو پتہ نہیں چلا، لیکن آپ سفر کے لیے نکل پڑے۔ پہلا خط پا کر کے ہی وہ کوفہ کے لیے نکل پڑے تھے، اور بیچ راستے میں ہی وہ کربلا کا میدان آتا ہے۔ کربلا کے واقعات سنانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ رو دھو کر کے لوگ غم ہلکا کر لیں، بلکہ کربلا کا ایک عظیم میسج یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر سال تجدید ایمان کرتے ہیں، ایمان کو پھر سے جلا بخشنے کے لیے بیانات سنتے ہیں تاکہ ہمارے جذبے پھر سے جوان ہو جائیں۔ اور ہمیں تاریخ میں اکثر یہ بتایا گیا ہے، ہر سال آپ سنتے ہوں گے، چھوٹی سی جماعت تھی حسین اعظم کے ساتھ، مقابل میں بہت بڑا لشکر جرار تھا۔ اگرچہ بظاہر امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو مصائب اور مشقتوں کا سامنا اٹھانا پڑا اور بہت ساری تکلیفیں جھیلنی پڑیں، لیکن زمانہ گزرتے گزرتے یہ میسج سب کو عام ہو گیا کہ حقیقت میں جیت حسین کی ہی تھی۔ کسی کا میدان میں قتل ہو جانا یہ ہار اور شکست کی علامت نہیں ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ قتل ہو جانے والا، کٹ جانے والا ہار جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، ایسا نہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ اپنے جسم کے ٹکڑے کر جانے والا بعد میں پھر اپنی ہمیشہ کی ایک سلطنت قائم کر جاتا ہے، حکومتیں قائم کر جاتا ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، قربانیوں کے بعد پھر ایک نیا دور آیا ہے اور لوگوں کو آزادی کی سانس ملی ہے۔ میں بلا تشبیہ و بلا تمثیل یہ کہوں گا، ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کرنے میں جن علماء اہل سنت نے اپنا خون پیش کیا، اگرچہ بظاہر انگریزوں نے انہیں پھانسی پر چڑھایا، کالا پانی بھیجا یا پھر انگاروں سے جلایا اور زخموں پر نمک چھڑکا، یہ سب کیا، تو آج کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ مر گئے، ختم ہو گئے، کچھ حاصل نہیں ہوا، بلکہ آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ کسی کی قربانیاں رنگ لاتی ہیں، اسی لیے شاعر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، یعنی اصل میں یہ موت یزید کی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے بیان سے میں آگے شروع کرتا ہوں۔ کربلا کے مختصر واقعات آپ کے سامنے عرض کروں، تفصیلاً آپ سنتے آئے ہیں، مگر اب میں اپنا مزاج یہ بدلنا چاہتا ہوں کہ ہم اب تک ان واقعات کو سن کر بہت روئے ہیں، اب رلانے کا وقت بھی آنا چاہیے۔ روئے بہت ہیں، ظالموں کی ظلم کو سنتے رہے اور مظلوموں کی آہ و بکا کو دیکھتے ہوئے ہم رو تو لیے، لیکن اب جذبہ ایسا جوان ہونا چاہیے کہ ظالموں کو رونے پر ہم بھی تو مجبور کریں کہ اب تمہارے بھی رونے کا وقت آ جائے۔ یہ اہل بیت اطہار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم گھرانے کو کہتے ہیں جن کی پاکی اور صفائی قرآن نے خود بیان کی۔ قرآن خود کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ کس کے گھر سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کی اہل بیت کو خوب صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے، اور کیا بھی اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں جو افراد عطا کی وہ دنیا کے سب سے عظیم لوگ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں ازواج مطہرات، وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، سب سے عظیم مائیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹیاں ہیں وہ سب سے عظیم بیٹیاں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اور ان کی عزت اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو جو شرف حاصل ہے وہ دنیا کے سارے خاندانوں میں سب سے افضل خاندان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آج بھی میرے عزیزو، آج بھی سارے نسب ختم کر دیے جائیں گے سوائے رسول اللہ کے خاندان کے۔ سادات جو ہوں گے، آج بھی جو سید ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے، ان کا احترام ہم پر واجب ہے، ان کی تعظیم و تکریم ہم پر واجب ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے جو ان کی نسبت ہے، یہ نسبت ہی ہمارے لیے بہت بلند ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیں اپنے غلاموں سے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی معاوضہ مانگا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہمیں ساری نعمتیں ملی ہیں، ان کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے، بدلے میں حضور نے کچھ مانگا ہم سے؟ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، بدلے میں کوئی چیز نہیں طلب کرتا، مگر اتنا کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ الا المودۃ فی القربا، رشتہ داروں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا، اس کو تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اظہار فرمایا۔ ایک حدیث ملتی ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو حضور کی آل کی محبت میں، حضور کے گھر والوں کی محبت میں انتقال کر گیا دنیا میں، اسے شہادت کا مقام عطا کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت شہادت کے مقام کو پہنچاتی ہے۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں کون ہیں؟ مفسرین نے الگ الگ رائے اگرچہ رکھی ہیں، لیکن زیادہ طور پر مشہور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی بیٹیاں، آپ کی ازواج مطہرات، یہ سب اہل بیت میں ہیں۔ ان میں سے بھی اخص جو خاص اہل بیت ہیں وہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور آپ کی اولاد حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ سب اہل بیت میں سے ہیں۔ بلکہ ان کی اولاد جو بھی قیامت تک ہوگی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت، ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا، اور جو حضور کی آل سے بغض رکھتا ہے، ہلکی عداوت بھی رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس کا خاتمہ برا ہوگا۔ الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا، طوفان آیا، اور اس وقت اگر کوئی نجات پایا تھا تو کون؟ صرف نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ پوری دنیا میں یہ پانی بھرا تھا، سب ہلاک و برباد ہوئے، سوائے اس کشتی کے سواروں کے کوئی نہیں بچا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے گھر والے، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو انہیں تھام لیا وہ نجات پا گیا، جو ان سے دور ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اہل بیت سے جو نفرت کیا یا ان سے دوری اختیار کیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یقیناً اہل بیت ہمارے لیے سر کا تاج ہیں، لیکن ساتھ میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی محبت بھی سکھائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ میں کیوں آج عرض کر رہا ہوں؟ اہل بیت کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں نے صحابہ کا بھی ذکر کیا۔ وجہ یہ ہے میرے عزیزو کہ کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جو صحابہ سے نفرت کریں گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کافر کہیں گی، مرتد کہیں گی، باغی کہیں گی، اور کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جو اہل بیت کو گالیاں دیں گی۔ صحابہ کی محبت تو دکھائیں گی لیکن اہل بیت کو گالیاں دیں گی۔ حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں وہ بغاوت کرنے والی ہیں، حضرت امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کیا۔
یہ دونوں جماعتیں گمراہ ہیں جو اہل بیت کی نفرت پالتی ہیں یا صحابہ کی نفرت پالتے ہیں. یہ دونوں جماعتیں ہیں گمراہ ہیں. ان میں درمیانی جماعت وہ ہے جس کو مسلک اعلی حضرت اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. اہل سنت و جماعت یہ ہمارا درمیانی مسلک ہے. درمیانی کہ ہم کیا کہتے ہیں جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں ارشاد فرمایا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. یہ اس شعر میں نجم کا نام آیا ہے, ناؤ کا نام آیا ہے. نجم کہتے ہیں تارے کو, نجم کس کو کہتے ہیں؟ ستارے کو. اور ناؤ کشتی کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا بیڑا تو پار ہے الحمدللہ. صحابہ کو حضور نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. اہل بیت کو کیا کہا حضور نے؟ کشتی کی طرح ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس تارے بھی ہیں اور کشتی بھی ہے. ہاں, تارے رات کے وقت اندھیرا ہو جائے تو پہلے کے زمانے میں تاروں سے ہی راستہ طے کیا جاتا تھا. آج بھی یہ تارے اور کشتی کا کیا ملاپ ہے میں آپ کو بتاؤں. اتنی ٹیکنالوجی ترقی کر گئی, پھر بھی جانتے ہیں آپ جو شپ آج سمندروں میں چلتی ہیں, جو جہاز بڑی بڑی جہاز ہیں سمندروں میں چلتی ہیں, سمندر میں وہ راستہ کہاں سے؟ کوئی روڈ بنا ہوا ہے, کوئی ٹریک بنی ہوئی ہے؟ کیسے وہ چلتی ہیں؟ برابر رخ کیسے لیتی ہیں؟ پورے جہاز کو, پوری کشتی کو ستاروں پر چلایا جاتا ہے. آج بھی ستاروں پر راستے طے کیے جاتے ہیں. اب ٹیکنالوجی اتنی آ گئی اور روڈ اتنے بن گئے کہ کوئی اب راستہ تلاش کرنے کے لیے تارے دیکھتا ہی نہیں. پہلے کے لوگ سفر کرنے کے لیے بھی تارے دیکھتے تھے. ہر تارے کا ایک سمت ہوتا تھا, اس طرف یمن ہے, اس طرف شام ہے, اس طرف عراق ہے. وہ راستے اسی طرح سے طے کرتے تھے. اس لیے یہ دو چیزوں کا ملاپ بیان کیا گیا. سمندر میں اگر کشتی ہے تو تاروں سے اپنا راستہ طے کرتی ہے. میرے عزیزو, ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف تارے دیکھ کر کے چلیں اور سمندر میں چلنا چاہے تو بھی ممکن نہیں ہے, اور صرف کشتی پر بیٹھ جائیں تارے نہ دیکھیں تو بھی ممکن نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اللہ کے رسول کی عطا کردہ دونوں نعمتیں ہمارے پاس ہیں. ہم صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی بھی عزت کرتے ہیں. ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ہم خطا کار, گنہگار, معاذ اللہ رب العالمین, باغی, اس طرح کے الفاظ ہم ہرگز نہیں استعمال کرتے. اہل سنت کا یہ موقف رہا ہے. اب میں اہل بیت اطہار کے متعلق عرض کروں, اس میں خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کی قدر کیا تھی, ان کی عزت کیا تھی. صحابہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حالانکہ ان کی عمر بہت کم تھی. حضرت امام حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت صرف 6 سال کے تھے. 6 سال کے تھے. حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کے تھے. بس یہ 6 اور 7 سال کی عمر تھی جب حضور کی وفات ہوئی. لیکن اتنے بچپن میں بھی صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ یہ اتنا ادب کرتے تھے کہ نماز کے عالم میں کبھی کبھار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہوتے اور یہ دونوں شہزادے پہلی صف میں آ جاتے ہیں یا مصلی کے پاس آ جاتے ہیں, آگے پیچھے چلتے ہیں, تو عام بچوں کی طرح انہیں ہٹایا نہیں جاتا تھا. ان کو نہ پہلی صف سے کوئی پیچھے کرنے والا ہوتا, نہ کوئی ادھر سے ادھر کرتا. میرے عزیز و دوسروں کے بچے آئیں تو ہم ادھر ادھر کر دیں, لیکن رسول اللہ کے شہزادوں کو صف کے آگے رکھ کر کے بھی صحابہ نماز پڑھتے تھے. اس لیے کہ ان صحابہ کو معلوم تھا کہ نماز ہماری اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک نبی اور آل نبی پر درود نہ بھیجیں. ہاں, تحیات میں بیٹھنے کے بعد تو پڑھنا ہی پڑے گا نا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد. ہم تو کہتے ہیں اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. تو صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی جب نماز میں تحیات پر بیٹھ کر کے یہ پڑھتے ہوں گے اے اللہ نبی پر تو درود بھیج, تو مصلی پر نبی کو دیکھ رہے ہوں گے, اور جب آل محمد پر درود بھیجتے ہوں ان شہزادوں کو پہلی صف میں دیکھ رہے ہوتے ہوں گے. ان صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی. بہرحال حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہما, اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں
اس طرح سے ودیعت فرمایا کہ ان کا نام بھی جنتی نام رکھا گیا. حسن اور حسین میرے آقا نے فرمایا اسما من الجنتی، یہ جنت کے ناموں میں سے ہے، جنت کے ناموں میں سے ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امام حسین کو سونگھتے تھے. چومنا الگ چیز ہے نا، بچوں کو ہم بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں. حضرت امام حسین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگھتے تھے. چومنا بھی ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چومنا بھی، بوسہ لینا بھی ثابت ہے، لیکن اکثر آپ ان کی گردن کے پاس اور ان کے چہرے کے پاس سونگھتے تھے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہما ریحانتی فی الجنہ، یہ دونوں میرے لیے جنت کے ریحان پھولوں میں سے ہیں. جنت کے جس طرح ریحان پھول ہیں، اللہ تعالیٰ نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنت کے پھولوں کی طرح خوشبودار بنایا تھا. اندازہ کرو میرے عزیزو، جن شہزادوں کی خوشبو خود سید الانبیاء سونگ رہے ہو، تو کیا اہل بیت میں خوشبو نہیں ہوتی ہے؟ کیا رسول اللہ کے خاندان میں خوشبو نہیں ہوتی؟ یہاں پر مجھے وہ بات یاد آتی ہے، کسی نے مجھ سے کہا تھا کچھ سال پہلے، میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کا ادب کرنے کا ایک واقعہ مشہور ہے، جس کو ایک صاحب نے اعتراض کر کے کہا تھا کہ ایسا کیسا انہوں نے سونگ لیا. سنیے، بریلی شریف میں پالکی چلتی تھی. پالکی اسٹیشن سے گھر جانا ہو، کہیں پر بھی جانا ہو، تو 4 لوگ جو ہے ایک چھوٹی سی پالکی اٹھاتے تھے. جیسے اب رکشہ ہے، پہلے وہ لوگ مزدور اٹھا کر کے لے جاتے تھے. عام تھا، یہ مکہ میں بھی موجود تھا، طواف کرانے کے لیے پالکیاں ہوتی تھی، حبشی لوگ اٹھاتے تھے. بریلی میں امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یہ کرائے کے پالکی والوں کو بلایا. اس میں 3 لوگ تھے یا 4 لوگ تھے یا جتنے بھی تھے، پالکی اٹھانے والوں نے کرایہ طے کیا، اٹھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے روک دو روک دو. روکا گیا، اتر گئے، کہا کہ تم میں سے کوئی سید زادہ ہے؟ پالکی اٹھانے والوں میں سے کوئی سید زادہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا میاں تمہیں تو کرائے سے مطلب ہے، کرایہ دو اور چلو آگے، پیسے دو اور اپنا، یہ کیا ہے، سید ہے، پٹھان ہے، کوئی بھی تو اٹھائے. اعلیٰ حضرت نے کہا ہرگز نہیں، میرا یہ شیوا نہیں ہے کہ کسی سید زادے پر میں سوار ہو جاؤں. آپ نے بار بار اصرار کیا تو ان پالکی اٹھانے والوں میں ایک سید زادہ تھا. انہوں نے کہا کہ ہاں میں سید ہوں. اللہ اکبر. تھوڑی دیر ہی سوار ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، رونے لگے. بڑی خطا ہو گئی مجھ سے، غلطی ہو گئی، میں قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا رسول پاک کو کہ احمد رضا تو میرے بیٹے کے کندھے پر سوار ہوا تھا. اور رونے لگے. اس کے بعد اتنے ہی پر نہیں، معافی مانگ کر، بلکہ اس سید زادے کو پالکی پر بٹھایا اور وقت کا مجدد خود پالکی اٹھایا، خود پالکی اٹھایا اور آگے تک لے کر کے گئے اور ان کو بہت سارا نذرانہ اور ہدیہ پیش کیا اور کہا سید زادے آپ کے لیے زیب نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھائیں. میں جب تک زندہ ہوں آپ کی حاجات جو بھی ہوں گی مجھ غریب خانے سے آپ لے جایا کریں. آپ کا ہی در دولت ہے، آپ کے آقا، آپ کے نانا کا دیا ہوا ہے. اس سید زادے کو اس کام سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا. یہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، بیان بھی کیا جاتا ہے. کسی صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ ایسا کیسے ان کو آ گئی تھی خوشبو، تو ہم نے یہی کہا کہ ان کی طرح عشق پیدا کرو، خوشبو آ ہی جائے گی. پیدا کرو جو گلاب کو سونگھے تو بھی کہے لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. یہ بریلی کا امام ہی تو کہتا ہے جس کی زندگی عشق میں ڈوبی ہوئی ہے، جس جگہ پر بھی دیکھیں یہ اعلیٰ حضرت کے نغمے، کیا یہ عشق نہیں پیدا کرتے؟ آج 100 سال کے بعد بھی سننے والے جھوم جاتے ہیں. اس بریلی کے تاجدار کے سینے میں عشق کتنا رہا ہوگا، جو ہمیشہ اس زمانے میں لوگ میرے آقا کی ناپ رہے تھے کتنا ہے، کیا کیا ہے، کیسے کیسے ہیں حضور کے بارے میں. اس وقت اس امام نے پکار کر کہا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یہ کس نے کہا تھا؟ امام زمن، امام اعلیٰ
امام اہل سنت نے کہا تھا ان کی طرح محبت اور عشق پیدا کرو، اس نبی کی آل کی خوشبو بھی تمہیں خود آئے گی۔ ہاں بدبو رکھے ہو اور دل میں بغض اور کڑھن ہو تو پھر یہ تمام اعتراضات بھی تمہارے دل سے سینے سے نکل کر کے زبان پر آتے رہیں گے۔ بہرحال عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین کو سونگھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے کہ یہ جنت کے پھولوں میں سے کچھ پھول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، برا ہو ان ظالموں کا جنہوں نے جنت کے ان پھولوں کو بھی نوچ دیا اور انہیں بکھیر دیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے اپنے سلام میں کہا تھا، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، یا کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ کربلا کے میدان پر سلام بھیجتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے یوں کہا تھا کہ یہاں بکھرے ہوئے ہیں، یہ مدینے کے پھول ہیں، جس جگہ دیکھو رسول اللہ کا کوئی نہ کوئی شہزادہ نظر آتا ہے۔ اس زمین کو بھی اعلیٰ حضرت نے سلام پیش کیا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھرانہ یقین جانیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز گھرانہ ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، جن کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہیں، اور جن کے بارے میں خود میرے آقا نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اتنی ساری فضیلتیں ان کے پاس ہیں۔ لیکن مدینے میں ایک وقت ایسا آیا کہ قحط آ گیا، بارش نہیں آ رہی تھی، لوگ سوکھا پڑ گیا تو پریشان ہو گئے، سب امیر المومنین کے پاس آئے۔ جانتے ہو امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات سے نوازا، وہ زاہد بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بھی ہیں، سب ہیں۔ دعا کے لیے خود ہاتھ اٹھا دیتے نہیں، بلکہ سارے لوگوں کو میدان میں جمع کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے بلایا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور بیچ میدان میں آ کر کے حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا، اے اللہ تیرے نبی کے رشتہ دار کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، میں بارش تجھ سے مانگتا ہوں، تو میری بات کو رد نہ فرما۔ مدینے والے روایت بیان کرتے ہیں حضرت عمر نے ابھی ہاتھ چھوڑا بھی نہیں تھا کہ مدینے میں بارش شروع ہو چکی تھی۔ اہل بیت کے وسیلے سے دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھرانہ آج بھی جو سادات ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کا ادب کیا جائے، عام لوگوں کی طرح ان کے ساتھ برتاؤ نہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے نسبتوں کا خیال ضرور رکھا جائے۔ جانتے ہیں کتنی بڑی وعید بھی آئی ہے جو ان کے ساتھ برا کرتا ہے۔ ایک خاتون، بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ایک خاتون جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھیں، وہ بڑی پریشان ہو گئیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا بچوں کو لے کر کے، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، ایک شہر میں آئیں۔ شہر میں ایک بہت بڑے رئیس تھے، وہ مسلمان، اس کے گھر آئی، اس سے کہا کہ میں نے اپنی بچیوں کو مسجد میں ٹھہرایا ہے اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، میں حضور کی آل میں سے ہوں، میری کچھ مدد کر دو میری بچیوں کے لیے۔ اس رئیس زادے نے، اس امیر زادے نے کہا اچھا اب مانگنے کا طریقہ ایسا بھی آ گیا، تم اگر آل رسول ہو تو کوئی ثبوت دے دو، کوئی پروف دے دو، تم حضور کی آل میں سے کہتی ہو اپنے آپ کو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ خاتون وہاں سے چلی گئی، اس کے پاس سے مدد کی کوئی امید نہیں تھی تو چلی گئی۔ اسی وقت وہ شام میں گزر رہی تھی، بھوک کی شدت تھی، ایک ایسے بوڑھے شخص کو دیکھا جس کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع تھے، پوچھا کون ہے؟ کہا یہ شہر کا ایک مجوسی ہے، آگ کا پجاری ہے، لیکن لوگوں کو دیتا بہت ہے، بانٹتا رہتا ہے۔ یہ خاتون وہاں گئی اور اس سے کہا، اپنا معاملہ بھی بتایا کہ میں حالات کی ماری ہوئی ہوں، پریشان ہوں، میری بچیاں مسجد میں ہیں اور میرا گھر سب ختم ہو چکا ہے۔ تو اس مجوسی شخص نے اتنا سنا تو فوراً اپنے گھر سے عورتوں کو بلوا کر کے کہا، جاؤ اس خاتون کی بچیاں جو مسجد میں ٹھہری ہیں عزت سے انہیں لے آؤ، اپنے گھر میں مہمان بناؤ، اور یہ خاتون کہتی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے، ان کی عزت ہونی چاہیے۔ وہ تھا مسلمان نہیں تھا، عزت کیا، گھر میں ٹھہرایا اور خاتون کو اپنے گھر مہمان بنایا، ان کی خاطر تواضع کی۔ اب سنیں، رات ہو گئی، رات کے وقت
یہ جو رئیس زادہ تھا، امیر زادہ تھا، جو مسلمان تھا، اس نے خواب میں دیکھا قیامت کا منظر قائم ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، اور اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا ہے۔ تو یہ رئیس زادہ فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ آقا میری شفاعت فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں شفاعت کی جائے؟ کہا کہ آقا میں آپ کا امتی ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میرے امتی ہونے کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہاں کیا پیش کرتا؟ پروف پوچھنے والے، دلیلیں پوچھنے والے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ لاجواب ہوا اور رونے لگا کہ آقا مجھ سے آپ اعراض نہ فرمائیں، مجھ سے آپ ناراض نہ ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میری ایک شہزادی تیرے گھر آئی تھی، تو نے اس سے اس کے نسب کا ثبوت پوچھا تھا، اس کی مدد نہیں کیا تھا۔ اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں بیان کر رہے تھے کہ اس کی آنکھ کھل گئی، دھاڑے مار کر کے رونے لگا۔ اچھا ایک چیز یہ بھی اس نے دیکھا اسی خواب میں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے جنت کی طرف دکھا رہے ہیں، اس مجوسی آدمی کے نام پر جنت میں ایک محل تیار ہے جس کے گھر وہ عورت ٹھہری ہوئی ہے، مجوسی آگ کا پجاری ہے لیکن اس کے نام پر جنت میں ایک محل ہے۔ تو یہ بیدار ہوا، بہت پریشان ہوا، اپنے مصاحبین کو بلایا، اپنے چاہنے والوں کو، اور کہا کہ یہ خاتون آئی تھی فلاں فلاں کہاں ٹھہری ہے، کیا یہ مجوسی اپنے گھر لے گیا ہے؟ سبوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا ہاں اس مجوسی کے گھر ٹھہری۔ یہ دوڑا ہوا وہاں پہنچا، گیا اور اس مجوسی سے کہا کل رات جو خاتون تمہارے گھر آئی ہے برائے مہربانی اسے ہمارے گھر بھیج دو، وہ ہمارے مذہب سے ہے، ہمارے دین سے ہے، ہم اسے مہمان بنائیں گے۔ اس مجوسی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس رئیس زادے نے کہا 1000 درہم میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں، قبول کر لے۔ اس مجوسی نے کہا اس کا 10 گنا بھی دو تو میں اس مہمان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس مجوسی نے اتنا اصرار کیا تو یہ پوچھنے لگا آخر اس عورت میں کیا ہے؟ کہا جو تو خواب دیکھ کر آیا ہے وہ سچ خواب دیکھ کے آیا ہے۔ کل جب وہ خاتون ہمارے گھر آئی، ہم رات کے وقت سوئے تھے، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے اور میرے پورے گھر والوں کو میرے آقا نے خود کلمہ پڑھایا۔ ہم اب مجوسی نہیں ہیں، ہم اہل ایمان میں سے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آل میں سے ان کی ایک شہزادی کی عزت پر اتنا بڑا انعام دیا کہ ہمیں دائرہ ایمان میں لایا، اور پھر میرے آقا نے اشارہ کر کے بتایا کہ اے فلاں کل تو اٹھے گا تو جنت میں مولا تیرے لیے فلاں محل تیار رکھے گا۔ میرے آقا کی یہ بشارت میں نے سنی اور تجھے پھٹکارتے ہوئے بھی میں نے خواب میں سنا، تو نے جو دیکھا وہ سچ دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی وقار وہ روتے گڑ گڑاتے واپس چلا آیا۔ زندگی کی کوئی اگر کمائی تھی تو اس نے سوچا کہ سب لگا کر کے حاصل کر لوں، مگر اہل بیت کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے ساری اس کی کمائی، ساری عبادتیں ایک طرف رہ گئی اور آگ کا پجاری بازی لے گیا صرف اہل بیت کی عزت اور احترام کرنے کی وجہ سے۔ آج میں اس واقعے سے اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اہل بیت میں سے جو کوئی بھی ہوں، وہ اگر خستہ حال نظر آتے ہیں، اگر پٹے پرانے کپڑوں میں ہیں، وہ حالات اور گردش حالات کے پیش نظر ان کی کمائی اور ان کے فلاں چیزوں پر اگر کوئی اثر پڑ بھی گیا ہو تو میرے عزیزو ہرگز یہ مت سمجھنا کہ یہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، نہیں، بلکہ رسول اللہ سے اگر ان کا رشتہ ہے تو وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ وہ چاہے جس کونے میں بیٹھے ہوں، یہ ضروری نہیں کہ سید ہو تو بہت اعلیٰ قسم کے محل میں رہتا ہو، بہت اعلیٰ قسم کے لباس پہنتا ہو، بہت اعلیٰ قسم کی گاڑیوں میں چلتا ہو، ضروری نہیں۔ کبھی سید زیادہ غریب بھی ہو سکتا ہے، وہ فقر و فاقہ کو پسند کرنے والا سید زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا جائے کہ سید زادوں کا احترام ملحوظ نظر رہے، ورنہ ہمارا یہ کمایا ہوا عبادتوں کا خزانہ بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اب آئیں، یہ تو بعد میں آنے والے اہل بیت کے احترام اور عزت کی باتیں ہیں، ان کے متعلق یہ واقعات ہیں، لیکن خود رسول پاک کے جو شہزادے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پرورش خود کی ہے، جن کے بوسے خود میرے آقا نے لیے،
وہ حسن مجتبی اور حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی کتنی عزت اور ان کا کتنا احترام ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو کندھوں پر سوار کر کے مدینے لے جایا کرتے تھے۔ اکثر باہر جاتے تو دونوں شہزادے کندھوں پر سوار ہوتے۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ یہ دیکھ کر مسکرائے اور کہا، اے شہزادوں، کیا تمہاری قسمت ہے کہ سواری پائی بھی تو کیسی سواری پائی، کیسی سواری پائی، کائنات کا آقا و مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے تمہیں میسر ہیں۔ اتنی تعریف پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں فرماتے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، بلکہ میرے آقا یوں فرماتے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار بھی کتنے اچھے ہیں، سواری کی تم نے تعریف کی تو سوار کی بھی تعریف کرو کہ وہ بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ انا من الحسین و حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کیسی بات ہے؟ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ ایک جملہ تو اس میں سمجھ میں آتا ہے، حسین مجھ سے ہیں۔ حضور نے فرمایا یقیناً اولاد باپ سے ہی ہوتی ہے، اولاد اس کے دادا نانا سے ہی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سب کو معلوم ہوگا۔ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں۔ یقیناً حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں اور حضرت امام حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں، تو حسین حضور سے ہیں۔ لیکن جو دوسرا جملہ ہے، میرے آقا نے فرمایا میں حسین سے ہوں، یہ کیسے؟ میں حسین سے ہوں، بھلا کوئی نانا اپنے نواسے سے ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے آقا نے فرمایا، ہم محدثین اس کی تشریح میں فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے اعتبار سے حسین رسول سے ہی ہیں، اور حضور نے جو فرمایا میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میرا پورا دین حسین سے چلنا ہے۔ اسی کی تشریح کرتے ہوئے امام الہند سلطان الاولیاء غریب نواز نے فرمایا تھا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ فرماتے ہیں معین الدین حسن چشتی غریب نواز اپنے ہی دادا اور اپنے ہی نانا کی شان میں امام حسین شاہ ہیں، شاہ نہیں بلکہ بادشاہ ہیں۔ شاہ میں اور بادشاہ میں فرق سمجھ میں آتا ہے؟ ویسے تو سب لوگ کہتے ہوں گے فلاں شاہ ہے فلاں بادشاہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ شاہ جو ہے سلطان کو کہتے ہیں، اور بادشاہ کنگ میکر کو کہتے ہیں جو بادشاہ بناتا ہے۔ جو شاہ بناتا ہے اس کو بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اور دین است حسین دین پناہ است حسین، حسین پورے دین کا نام ہے، حسین دین کی حفاظت کرنے والے کا نام ہے۔ اپنا سر دے دیا، ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے۔ اب سمجھ میں آیا حضور حسین سے کیسے ہے؟ حضور حسین سے کیسے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حسین سے ہے۔ جو حسین پاک سے نفرت کیا، بغاوت کیا، وہ دین سے نکلنے والوں میں سے ہے، خارج ہونے والوں میں سے ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والوں میں سے ہے۔ میں ابھی چند دن قبل، ابھی اسی محرم سے قبل ایک بات سنا، کسی سعودی لقوہ مارے ہوئے آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہاں ریالوں نے جس کا لقوہ مارا ہے جس کے عقیدے پر، اگر یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی کربلا کی، دو شہزادوں کی لڑائی تھی، یعنی حضرت حسین حضرت علی کے شہزادے اور یزید حضرت امیر معاویہ کا شہزادہ، آپس میں دو بڑے بڑے لوگوں کے بیٹوں کی لڑائیاں تھیں۔ اس بیوقوف کو معلوم کہاں ہے، کہاں کس کو شہزادہ کر رہا ہے، کس کو شہزادہ کہہ رہا ہے۔ ہاں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ یقیناً شہزادہ رسول ہیں، لیکن یزید کو شہزادہ کہا جائے گا؟ پلید ہے، جس کے نام کے ساتھ ہم پلید کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ شہزادوں کی لڑائیاں نہیں تھی، حق و باطل کی لڑائی تھی، حق و باطل کی لڑائی تھی، اور نہ ہی دو خاندانوں کی لڑائی تھی، اور نہ ہی یہ سیاست کا معاملہ تھا جیسے آج کچھ لوگ یہ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے پہلے یہ جوکر نائک کہتا تھا کہ یہ سیاست کا معاملہ تھا، یہ سیاسی معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ لڑائیاں ہو گئی۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ سیاست اس وقت ایسی ہی تھی جیسے الیکشن کے لیے، ووٹنگ کے لیے جگہ جگہ گھومنا پڑے۔ ارے حسین اعظم ہے، حسین اعظم ہے، رسول اللہ کے نواسے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت و قوت عطا کی تھی، وہ چاہتے تو پوری دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کر لیتے. انہوں نے میرے آقا کے فقر و فاقے کو پسند کیا. اگر ان کو حکومت ہی پیاری تھی اور سیاست ہی کرنا تھا تو اپنے باپ کے انتقال کے بعد فوراً کھڑے ہو جاتے. حضرت امیر معاویہ 20 سال تک خلیفہ رہے، تب تک امام حسین نے نہیں مطالبہ کیا. اگر ان کو یہی سب شوق تھا بادشاہت کا، سیاست کا، تو وہ تو حضرت علی کے بیٹے تھے. خلافت حضرت علی کے بعد ختم ہو رہی تھی تو وہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ میرے باپ کی خلافت اب مجھے آئے. نہیں دعویٰ کیا کبھی. یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے